سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لائے اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ نشاط اسلامی چینل ٹی وی میں کچھ محرم کے تعلق سے، شہادت کے تعلق سے کچھ خدمت کرنے کا موقع اللہ نے نصیب کیا۔ لہذا دوستو بزرگوں، اور تمام حضرات کی دعاؤں کا صدقہ تھا کہ فقیر پرسوں ہی جمعہ کے دن ہے نا حرمین شریفین کی زیارت کے بحث کے بعد تشریف لایا ہے نا، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ آج میں حیدرآباد میں حاضر ہوں، ہے نا، تاکہ آپ تمام کی دعائیں تھے کہ بخیر میں یہاں تک پہنچ گیا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہر بچے کی زبان پر شہادت حسین کا تذکرہ ذکر ہوتا ہے۔ ایسا تو تاریخ بتاتی ہے دنیا میں کئی واقعات ہوئے، کئی جنگیں ہوئے، کئی لڑائیاں ہوئے، مگر کوئی بھی کسی جنگ کو، کسی لڑائی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہر سال جب بھی محرم آتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے شہر والا ہو، ہر ایک کی زبان پر شہادت کربلا کا واقعہ آتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہر سال بچے کو تڑپاتی ہے؟ شہادت حسین کی یاد بچے کو تڑپاتی ہے۔ اور بھی کئی شہداء گزرے ہیں اور کئی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں، مگر کسی جنگ کو نہ کوئی یاد رکھ رہا ہے، نہ کوئی شہادت کو یاد رکھ رہا ہے۔ صرف کربلا کے واقعے کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ ہر سال کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں، جمعہ میں، مساجد میں، ہر جگہ چرچا ہی چرچا ہوتا ہے شہادت حسین کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہر ایک جو بھی جنگ لڑے ہیں، جتنے بھی دنیا میں جنگیں لڑی گئی، حق و باطل کی جنگیں لڑی گئی ہیں، وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ کوئی زر کے لیے لڑا، کوئی زمین کے لیے لڑا، ہے نا، کوئی زبان کے لیے لڑا، کوئی کس کے لیے لڑا، مگر دوستو سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہے نا، جو جنگ کی، جو کربلا کے میدان کو جو گئے، تو ان کا مقصد نہ زر تھا، نہ زمین تھی، نہ زبان تھا، بلکہ میرے حسین کی شہادت کا مین مقصد صرف اور صرف دین تھا۔ دین کے لیے آپ نے قربانی دی۔ تو جب تک قیامت کی صبح تک دین زندہ رہے گا تو میرا حسین بھی زندہ رہے گا، میرے حسین کی یاد بھی تڑپاتی رہے، کیوں؟ دین ان کا مقصد تھا۔ دین کے لیے آپ نے شہادت قبول کی، دین کے خاطر، نانا کے دین کے لیے، نانا کی سنتوں کے لیے، نانا کے احکامات کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے شہادت کو قبول کیا۔ تو لہذا دوستو بزرگوں، ابھی جس آیت کریمہ کے تعلق سے میں نے جو قطب عنان جو قرار دیا، ارشاد باری ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، کہنے سے روک رہا ہے، جبکہ کہنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیا۔
بذات خود انسان نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے۔ انسان جو بھی بولے گا، جو بھی کرے گا، یہ اللہ کی عطا سے کرے گا۔ اللہ اسے قوت دے گا تو وہ دیکھے گا بھی، بولے گا بھی۔ تو گویا بولنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیا اور روک بھی اللہ ہی رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، کہ مت کہو، مت بولو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ اگر اتنا بول دیتا تو اور بات تھی، مردہ مت بولو تو ہم سمجھتے کیا سمجھنا، مگر قرآن ہی نے فیصلہ کر دیا کیا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ ایک تو پہلے بولا مردہ مت بولو، اتنا کافی نہیں تھا، مزید وضاحت کر دیا کیا ہے پھر، جب مردہ نہیں تو کیا ہے، تو قرآن ہی نے فیصلہ کر دیا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں پر شعور کی نفی کی گئی ہے، علم کی نفی نہیں کی گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شہداء کرام جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں ان کو علم والا، عرفان والا، ان کی حیات کو دیکھتا بھی ہے، ان سے ملاقات کرتا بھی ہے، وہ زندہ ہونے کا ثبوت دیتا بھی ہے نا۔ جس کو علم نہیں ہے وہ محسوس نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے، عام ہو گئے۔ وہ تو شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، شہادت دینے والا ہوتا ہے نا۔ اور لوگ زبانی لسانی شہادت دیے ہیں، مگر شہداء اپنے جسم کے ساتھ آخری قطرے خون سے ثبوت دیے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو شہید نے اپنے خون سے ثبوت دے دیا کہ اللہ برحق ہے اور اس کے مصطفیٰ بھی برحق ہیں۔ اور لوگ لسانی زبانی شہادت دیتے ہیں، میں کربلا کے بچے نے ہوش میں اپنے خون سے ثبوت دے دیا کہ اللہ بھی برحق ہے اور مصطفیٰ بھی برحق ہے۔ جیسا کہ دوستو میں نے کئی بار بتایا ہے کہ نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی ہے تو شہید کی موت غسل نہیں توڑتی ہے۔ نبی سو کر اگر جاگ جائیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ ان کا وضو قائم رہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا صرف میری آنکھ سوتی ہے، دل تو جاگتا ہے۔ جب نبی کی نیند کی طرح نبی کو نیند آ گئی تو وضو قائم ہے۔ غلام اگر سو کے اٹھے تو وضو ٹوٹ گیا، غلام سو جائے اٹھ گئے تو وضو ٹوٹ گیا، نبی سو کے جاگے تو وضو قائم رہا۔ جب نبی کی نیند کی طرح غلاموں کی نیند نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات کی برابری کیسا کرو ہے؟ ان کی نیند کی برابری نہیں کر سکتا ہے کہ مصطفیٰ سو کے اٹھے تو وضو قائم ہے، ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے۔ تو نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی ہے اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی ہے، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جس حال میں وہ شہید ہوتا ہے اسی حال میں اسے دفنایا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، نبی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، مگر ان کو دیکھنا ہے۔ شہید زندہ ہے تو نبی کے صدقے، نبی زندہ ہے خدا کی عطا سے، نبی زندہ ہے خدا کی عطا سے، شہید زندہ ہے نبی کی توجہ سے، ہے نا۔ جو نبی کے لیے، اللہ رسول کے لیے جو سر کٹا دیا وہ شہید ہو گیا، تو وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ زندگی میں تھوڑا سا فرق ہے نا۔ تو ایک جگہ قرآن فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي، کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے اس کے بارے میں گمان بھی مت کرو، خیال بھی مت کرو کہ مردہ ہے۔ تو لہٰذا کہنے سے بھی، خیال کرنے سے بھی روک رہا ہے کہ شہید کو نہ مردہ بولو نہ مردہ سمجھو، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کا ہمیں ایسا شعور نہیں ہے، مگر دیکھ سکتے ہیں دیکھنے والے۔ تو پہلے یہ جان لیں کہ زندے میں مردے میں فرق کیا ہے۔ اب جنرل طور پہ کسے مردہ بولیں گے، کسے زندہ بولیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جسم سے روح نکل جانا مردہ ہے، اگر آپ کا تصور ہے تو قرآن ایک جگہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب کون تمہاری بات نہیں سنتا انہیں مردہ ہے، جبکہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، چلنے والا بھی، پھرنے والا بھی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے محبوب جو تمہاری بات نہیں سنتا وہ مردہ ہے، جان رکھتا ہوا، چلتا ہوا، پھرتا ہوا، حرکت کرتا ہوا بھی وہ مردہ ہے قرآن کے نظر میں۔ کون محبوب کی بات نہ سنے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ روح کا نکلنا اور جسم میں روح کا رہنا یہ زندہ اس کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ دوستو پہلے یہ جان لیں کہ انسان
کہ زندگی کی 3 پہلو ہیں۔ پہلی زندگی دنیوی زندگی، دنیوی زندگی کام کی، خبر کی زندگی آرام کی، آخرت کی زندگی کام کیے سو انعام کی، ہے نا؟ تو یہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ ذرا اس کا ڈیفینیشن سن لیں۔ انسان کے جسم میں 2 طرح کی روح ہے، ایک ہے روح لطیف، ایک ہے روح کثیف۔ روح لطیف اور روح کثیف دونوں اس کے وجود میں ہیں تو یہ زندہ ہے۔ لطیف جسم سے نکل گئی تو نیند آ گئی، انہیں مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، خراٹے لگا رہا ہے نا؟ تو روح لطیف کا جسم سے نکلنا نیند ہے، اور روح کثیف کا نکلنا موت ہے۔ لطیف کا نکلنا نیند ہے، کثیف کا نکلنا موت ہے۔ نیند موت کی چھوٹی بہن کہلاتی ہے۔ جب آدمی سو گیا، روح لطیف جسم سے نکل گئی تو کان رکھ کے بھی نہیں سن سکتا، ناک رکھ کے بھی سن نہیں سکتا۔ کوئی آدمی سو گیا کہ اس کے سامنے اگر ہم گلاب پھول لے جائیں تو وہ خوشبو محسوس نہیں کرے گا، جبکہ سانس چلتی ہوگی۔ بظاہر لوگ بولیں گے تو زندہ ہے، خراٹے لگا رہا ہے، بریتنگ، سانس جاری ہے، مگر وہ خوشبو سے محروم ہے۔ کان کھلے ہیں، بات کر رہے ہیں ہم بازو، مگر وہ سن نہیں سکتا ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہی ہے، بقول وہ زندہ ہی ہے، مگر زندہ سانس چل رہا ہے، مگر سانس چلتی ہی بھی وہ نہ خوشبو سن سکتا ہے نہ بات سن سکتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ روح لطیف کے نکلنے سے انہیں سنگل فیس ہو گیا ہے۔ روح لطیف سمجھو پازیٹیو ہے، روح کثیف نیگیٹیو ہے۔ نیگیٹیو پازیٹیو دونوں ملے تو شعور بیدار ہوتا ہے، شعور آتا ہے، خوشبو کا احساس، خوشبو کا علم، خوشبو کا ادراک۔ یہ کیسے ہوا؟ ناک کو نہیں ہوا، ناک تو کھلی ہی تھی، جب نیند لگی تھی ناک کھلی ہی تھی، سانس جاری تھی، خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ تو کیا بات ہے دوستو کہ سانس چلتے ہوئے بھی وہ خوشبو سے محروم کیوں ہے؟ تو لہذا معلوم کیا ہوا کہ خوشبو کا سونگنا ناک کا کام نہیں ہے، ناک تو ابھی بھی ہے نا؟ تو مطلب کیا؟ ناک نہیں سونگ رہی ہے، ناک ایک ذریعہ ہے کہ خوشبو کا علم و ادراک ناک کو نہیں ہو رہا تھا، روح کو ہو رہا تھا، روح کو ہو رہا تھا۔ ناک تو کھلی ہی تھی، صرف آنکھ بند تھی، تو سننے کا تعلق آنکھ سے نہیں تھا، ناک سے تھا۔ خالی آنکھ بند ہو گئی، نیند آ گئی، خوشبو نہیں لگ رہی ہے۔ جب ذرا سا ٹچ کر دیے، آنکھ کھلی تو خوشبو کا احساس ہونے لگا ہے۔ تو لہذا دوستو بزرگوں، معلوم کیا ہوا؟ لطیف و کثیف دونوں کے ملنے سے شعور آتا ہے، دونوں کے ملنے سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا دوستو بزرگوں کہ کثیف نکل گئی تو موت آتی ہے، لطیف نکل گئی تو نیند آتی ہے۔ یہی کثیف کو اگر کوئی سالک سلوک اگر کثیف کی کثافتوں کو دور کر کے اگر وہ لطافت میں آ جاتا ہے تو وہ اوپر بھی زندہ رہتا ہے، اندر بھی زندہ رہتا ہے، اسے ہم مردہ نہیں بول سکتے ہیں بلکہ وہ زندہ رہتا ہے۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، یہ بھی پیارے آقا کی حدیث ہے کہ جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے، جو غافل ہے وہ مردہ ہے۔ تو لہٰذا شہداء میں شہید یہ زندہ ہے، اس کو ہمیں دیکھنا۔ اللہ فرماتا کہ میں شہیدوں کو رزق پہنچاتا ہوں، شہداء کو رزق پہنچاتا ہوں۔ پھر رزق کیسے پہنچاتا ہوں گا، ہے نا؟ جبکہ وہ شہید ہوئے ہیں، کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، کیسا پہنچاتا ہوں گا؟ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال پر آپ غور کریں تاکہ وہ اللہ کے رزق پہنچانے کا آپ کو پتہ چلے۔ جیسا مرغی کا انڈا ہے، مرغی کے انڈے کے اندر چوزا ہے، ظاہر میں تو نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے جب مرغی کے انڈے کے اندر چوزے کو غذا پہنچا رہا ہے، رزق پہنچا رہا ہے، اوپر نہ ہول ہے نہ سول ہے، پھر بھی اللہ اپنے قدرت سے چوزے کو، ہے نا، مرغی کے انڈے کے اندر رزق پہنچا سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کیا شہید کو قبر میں رزق نہیں پہنچاتا؟ تو یقیناً رزق تو شہید کو ملتا ہے نا دوستو بزرگوں۔ مگر یہ مقصد شہادت کیا ہے؟ واقعات میں آج نہیں بتانا ہے بلکہ مقصد شہادت بتانا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کو جو گئے تو اپنی مرضی سے نہیں گئے، بلکہ وہاں کے لوگوں نے 150 خطوط لکھ کے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ آ جائیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم قیامت کے دن آپ کے نانا جان سے شکایت کریں گے۔ ہم نے حق کے پیغام کے لیے، دین کے لیے ہم نے نواسیوں کو دعوت دی تھی، یزید کی یزیدیت سے لوگ بیزار آ چکے تھے، دعوت دیے۔ خیر وہ امام حسین سرکار آگے کربلا کے
मैदान में आने के बाद लोग बदल गए, सब कुछ हालात तो आप जानते थे। जानने के बाद हुआ क्या है, करबला में हुआ क्या है, वाकया क्या हुआ है, तो सुन लो दोस्तों कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन रूहानी इम्तिहान देने नहीं गया था, बल्कि जिस्मानी इम्तिहान देने गया था। रूहानी तौर पे तो मेरे सरकार ने कहा कि हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है ना, जन्नती नौजवानों का सरदार है। फिर करबला में मेरे हुसैन न करामत दिखाने गए, न स्पिरिचुअल पावर बताने गए, बल्कि क्या करे, सिर्फ जिस्म का इम्तिहान देना था। इसी वजह से दोस्तों बुजुर्गों, किसी की क्या मजाल थी कि मेरे हुसैन को शहीद कर सके। अगर मेरा हुसैन एक इशारा कर देता तो क्या से क्या हो जाता। आप जानते हैं दोस्तों बुजुर्गों कि जिस्म के साथ आपको लड़ना था। इसमें क्या हिकमत है, एक मसलियत है। बखुद डॉक्टर अल्लामा इकबाल के इब्तिदा इस्माइल है तो इंतहा हुसैन है ना। तो सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया था कि तुम तुम्हारी प्यारी चीज को अल्लाह के राह में कुर्बान करो। तो आपने एक दिन तो ऊँटें कुर्बान कर दिए, दूसरे दिन तो पैसे खर्च कर दिए, तीसरे दिन मुसलसल भी यही ख्वाब गिरा कि तुम अपनी प्यारी चीज को अल्लाह के राह में कुर्बान करो। सरकार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ गए कि मुझे आज प्यारी चीज अगर कोई है तो मेरा लखते जिगर नूरे नजर हजरत इस्माइल है, जो कई दुआओं के बाद अल्लाह ने दिया है। 80 साल की उम्र थी खलीलुल्लाह की, अल्लाह ने आपको इस्माइल ज़बीहुल्लाह को दिया था। बहुत प्यारे बच्चे थे। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, आपके एक दावत फिक्र है कि अल्लाह ताला जो भी अंबिया को पैगाम देता है, मैसेज देता है, तो जिब्रील के जरिए पैगाम भेजता है, किताब भेजता है, सहीफे भेजता है, मैसेज भेजता है। मगर दोस्तों ये कुर्बानी का इतना अहम मसला है, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए बोलने लगाया कि तुम्हारे लख्ती जिगर को ज़ुबा करो, न किताब भेजा न सहीफा भेजा, बल्कि अल्लाह ने मुसलसल 3 दिन तक इब्राहिम खलीलुल्लाह को ख्वाब में हुक्म क्यों दिया, आलम अमसाल में हुक्म क्यों दिया, आलम शहादत में क्यों नहीं दिया। आलम शहादत में भी तो हुक्म कर सकता था, जिब्रील के जरिए कानून भेज सकता था कि तुम तुम्हारे लख्ते जिगर को ज़ुबाह कर दो। ये क्या बात थी कि अल्लाह ने मुसलसल 3 दिन तक आलम अमसाल में ख्वाब में ये हुक्म दे रहा है। सरकार हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ख्वाब देखने के बाद अपने बीवी बच्चों से भी नहीं कहा कि मुझे ऐसा ख्वाब हुआ है कि मैं अपने बच्चे को ज़ुबाह कर दूं। आपने कहा, बीबी हाजरा से कहा बच्चे को रेडी कर दो ताकि मुझे दावत पे ले जाना है। बच्चे को रेडी किया गया, रास्ते में जा रहे हैं तो शैतान हजरत बीबी हाजरा के करीब जाकर कहता है, माँ क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शौहरे सरदार तुम्हारे रखते जिगर को कहां ले जा रहे हैं। आपने कहा कि दावत पे ले जा रहे हैं। दावत पे नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि उनको ज़ुबाह करने के लिए ले जा रहे हैं, ज़ुबाह करने के लिए जा रहे हैं। शैतान ने बीबी हाजरा से कहा, दोस्तों दावत फिक्र है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब देखा था। ख्वाब की बात आलम शहादत में न बीवी से कहा था, न बच्चे से कहा था, न किसी से भी नहीं कहा था। एक नबी के ख्वाब का इल्म ये शैतान को कैसे हो गया कि आप अपने बच्चे को ज़ुबाह करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत बीबी हाजरा ने कहा, ये तो पहले बता कि आज तक हमने कभी सुना नहीं कि कोई बाप अपने बच्चे को ज़ुबाह करे। ये तो इतना प्यारा लखते जिगर है, इतना प्यारा बच्चा है, दुआओं से पैदा हुआ है, ये बाप क्यों अपने बच्चे को ज़ुबाह करेगा, तो कुर्बान जाइएगा। शैतान ये कहता है कि नहीं, उनको अल्लाह का हुक्म हो चुका है, अल्लाह का हुक्म हो चुका है कि अपने बच्चे को ज़ुबाह करे। तो बीबी हाजरा कैसी माँ होगी, उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी चाह रहा है। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक ही बोल सकता है, वो शैतान मलून है। लाहौल पर क्या आपने कंकर फेंका तो शैतान वहां से भाग गया। ये हजरत इस्माइल सलाम के पास आया और कहने लगा, बच्चे क्या तुझे मालूम है कि तुम्हारे बाबा कहाँ ले जा रहे हैं। बच्चे ने कहा कि दावत पे कहीं ले जा रहे, नहीं दावत पे नहीं, ज़ुबाह करने को ले जा रहे हैं। हजरत इस्माइल सलाम बोलते हैं, क्या जरूरत है मेरे बाबा को, मुझे ज़ुबाह करने से क्या मिलेगा, क्यों करना चाहते हैं कुर्बानी। तो शैतान कहता नहीं, उनको अल्लाह का हुक्म हो चुका है, अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम्हारी कुर्बानी की जाए। तो दोस्तों सरकार इब्राहिम हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह मेरे सर की कुर्बानी चाह रहा है, मुझसे ज्यादा मुक़द्दर वाला कौन होगा। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बोल रहा है, शैतान मलून, आपने पत्थर फेंक दिया, भाग गया है ना। दोस्तों बुजुर्गो, आपको दावत फिक्र है कि ख्वाब नबी ने देखा, इल्म शैतान को कैसे है ना। एक नबी के ख्वाब का इल्म शैतान को कैसे हुआ, जो बहकाने की कोशिश कर रहा है। खैर किस्सा वो दूसरा टॉपिक होता है, फिर उसको ले लिया जाए, फिर कभी मौके पर बता दिया जाए तो इंशाअल्लाह। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह को आपने लिटा दिया, लिटा के जब ज़ुबाह करना चाहा, छुरी नहीं चल रही है। बच्चे ने कहा था, अब्बा कई मोहब्बत में मेरा चेहरा आपके नज़र में आ जाएगा तो कुर्बानी से आप बाज आ जाएंगे, बेहतर है कि मेरी ये कुछ गुजारिश है, आंखों पर पट्टी बांध लो, आंखों पर पट्टी बांध लो, मुझे लिटा दो, ज़ुबाह कर दो। तो ज़ुबाह कर रहे हैं, छुरी नहीं चल रही है।
جبکہ چھری کا کام کاٹنا تھا، اسماعیل پر نہیں کٹ رہی ہے. پانی کا کام ڈبونا تھا، موسیٰ کو ڈبو نہیں سکا تھا. آگ کا کام جلانا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو جلا نہ سکا تھا. ہے نا دوستو، چھری تو چل رہی ہے مگر حضرت اللہ حکم دیا اے فرشتوں دیکھو کہ خلیل اب کس کا ہے، کہ میرا ہے کیا بچے کا ہے. خلیل کو کیا چیز پیاری ہے، کہ میں پیارا ہوں کیا بچہ پیارا ہے. تو پتا چلا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پیارا ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنے بچے کو قربان کرنا چاہا تو دمبا جنت سے آ گیا، دمبا ذبح ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے، باپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بچے ہی کو ذبح کیا ہے. جب آنکھوں کی پٹی کھلی تو دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہوا ہے، بچہ صحیح سلامت کھڑا ہے تو اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. تو دوستو بزرگوں، خواب نبی نے دیکھا تھا اسماعیل ذبیح اللہ کو. اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، ذبیح اللہ کہتے ہیں، جبکہ آپ زبان نہیں ہوئے ذبیح اللہ بنے کیسا. اچھا، جو بکرا جو دمبا ذبح ہوا تو اس واقعے قرآن کہتا ہے ذبح عظیم ہوا. دمبا ذبح ہوا تو قرآن کہتا ہے ذبح عظیم ہے. اور شہادت حسین، میرے حسین کا سر کٹا وہ کیسا ہوگا. دمبے کی قربانی، دمبے کے ذبح کو قرآن کے واقعے میں بتائیے ذبح عظیم ہوا ہے نا دوستو. تو پتا چلا کہ اسماعیل ذبیح اللہ کا خون وہاں نہیں گرا تھا، ذبح نہیں ہوا تھا، وہ ایک خرس تھا خواب کا. تو ہوتے 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 ابتدا اسماعیل ہے، وہ بعد خون تو ہونا ہی تھا. وہ کربلا کے میدان میں آل رسول پر وہ خون کا جانا ضروری تھا. تو آپ شہید ہوئے، ورنہ کسی کی کیا مجال ہے کہ میرا حسین کو شہید کر سکے. ہے نا، جب بھی کوئی چیز کمزور ہوتی ہے، لاغر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو اس زمانے میں یزید پلید فاسق قاجر نے، ملعون نے دنیا سنت کو مٹانا چاہا، شریعت کو مٹانا چاہا، احکام مصطفیٰ کو مٹانا چاہا، بہت کوشش کیا تو اس کا دین کمزور ہو گیا تھا. سرکار امام علی مقام نے دیکھ لیا دین کمزور ہو گیا ہے، بیمار ہو چکا ہے. تو لہٰذا بیمار زیادہ ہو گیا تو اس کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. آپریشن سے پہلے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مریض کیا خون کا ہے پہلے دیکھا جائے، یہ گروپ کا ہے کہ بی گروپ کا ہے. جو گروپ کا پیشنٹ ہوگا وہ گروپ کا خون تیار کر دو. تو آپریشن کے بغیر چارہ نہیں ہے، آپریشن ہوگا تو بیماری آئے گی. اسی طرح دوستو بزرگوں، دین بیمار ہو چکا تھا تو دین کے لیے دین کے خون کی ضرورت تھی، ہے نا. تو لہٰذا میرا حسین دین ہے، یہ فتویٰ نہ کسی مفتی سے پوچھا جائے، نہ کسی مولوی سے پوچھا جائے، بلکہ ہند کے راجہ، ہمارے خواجہ غلام خواجہ، ہر گلی کا راجہ، ہند کے راجہ سے پوچھے سرکار بتاؤ تمہاری نظر میں سرکار امام علی مقام کیا ہے. تو غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. تو گویا سرکار غریب نواز کی نظر میں میرا حسین دین ہے. امام حسین کا ذکر بھی دین ہے، امام حسین بھی دین ہے. تو لہٰذا دین بیمار ہو رہا تھا تو دین کو دین کے خون کی ضرورت تھی. تو لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچانے کے لیے کربلا میں میرا حسین جان بچانے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ جان دے کے دین کو بچانے کے لیے گیا تھا. ہے نا، میرا حسین خود ہی نہیں پورے خاندان کو دین کے لیے قربان کر کے دین کو زندہ رکھنا چاہا. تو لہٰذا دوستو دین کو دین کی ضرورت تھی، خون کی ضرورت تھی. یزید کا خون بی گروپ کا تھا، حسین کا خون اے گروپ کا تھا. یہ گروپ والے کو یہ گروپ کی ضرورت تھی. تو میرے حسین نے اپنا سر کٹا کر، اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر دین کو حیات بخشی. آج وہی ان کا بڑا احسان ہے، انہوں نے قربانی دی، آج صحیح سلامت آج ہمیں دین ملا ہے. لہٰذا دوستو بزرگوں اچھی طرح سے یاد رکھو کہ دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک ہے حسینیت، ایک ہے یزیدیت. ہے نا. تو لہٰذا وہاں پر یزیدیت کا تو خاتمہ ہو گیا، حسینیت کا بول بالا ہوا. مگر آج بھی یزید زندہ ہے، روپ بدلا ہوا ہے. آج بھی حسینیت زندہ ہے نا. کون احکام مصطفیٰ کو زندہ کر رہا ہے، کون شریعت مصطفیٰ کو زندہ کر رہا ہے، وہ حسینیت والا ہے. کون نبی کی سنتوں کو مٹا رہا ہے، احکام خدا کو مٹا رہا ہے، وہ یزید والا ہے. ہے نا. یزیدی گروپ بھی ہے اور حسینی گروپ بھی قیامت کی صبح تک رہیں گے. حق و باطل کی جنگ ہوتی رہے گی. میرے حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے. دنیا کہتی مجبور نہیں، میرے دوست کربلا میں میرا حسین مجبور نہیں تھا، مظلوم تھا، مظلوم تھا.
پیاسا تھا نہیں تھا، بھوکا تھا نہیں تھا، مقدر کے اعتبار سے میرا حسین نہ بھوکا تھا نہ پیاسا تھا، مقدر کے اعتبار سے میرا حسین ساخ کوثر کا نواسا تھا، حالات کے اعتبار سے بھوکا پیاسا کیوں رہا؟ کھانا کیوں کھاتے؟ زندہ رہنے کے لیے۔ پانی کیوں پیتے؟ زندہ رہنے کے لیے۔ میرے حسین کو زندہ نہیں رہنا تھا، جان دینا تھا۔ نہ پانی کا محتاج تھا میرا حسین، نہ کھانے کا محتاج تھا میرا حسین۔ بعض نادان تو یہ کہتے ہیں کہ علی اصغر کے لیے حسین نے یزیدیوں سے پانی مانگا بچے کے لیے، مگر ہم صوفیوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرا حسین یزیدیوں سے بچے کے لیے پانی مانگے۔ کیا ضرورت تھی؟ نہ بچے کو زندہ رہنا ہے، نہ بڑوں کو زندہ رہنا ہے، نہ جوانوں کو زندہ رہنا ہے، تو میرا حسین جان دینے دلانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو میرا حسین یزید سے پانی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اگر حسین چاہتے تو ٹھوکر میں دریا فرات آ سکتی تھی، اگر حسین چاہتے خدا سے مانگ سکتے، رسول سے مانگ سکتے تھے۔ جبکہ اجمیر شریف میں پانی کو میرے خواجہ نے کوزے میں بند کر دیا تھا، انا ساگر کو بند کر دیا تھا۔ میرا خواجہ کرامت کا خطرہ ہے، میرا حسین کرامت کا دریا ہے، خطرہ ہوتا ہوا انا ساگر کو لا بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، تو کیا میرا حسین کربلا میں دریا کو نہیں لا سکتا تھا؟ ٹھوکر میں کیا پانی لا سکتا تھا؟ تو دوستو میرے حسین نے پانی یزیدیوں سے نہیں مانگ سکتے۔ تاریخ لکھی بھی ہے کہ مانگا، مگر ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے حسین پانی کیوں مانگتے؟ کہ زندہ رہنے پانی پینا، زندہ رہنے کھائے، زندہ رہنے کے لیے نہیں گئے تھے، زندہ رہنے کے لیے نہیں گئے تھے، جان دینے کے لیے گئے تھے۔ اور یہ شہادت کا واقعہ کہ اسی دن نہیں ہوا تھا، جس دن امام حسین پیدا ہوئے اسی دن جبریل آ کے حضور سے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا لقب جگر جو ہے نا کربلا میں فلاں جگہ شہید ہوگا۔ تو شہادت کا پیغام تو آلریڈی پہلے ہی ہو چکا تھا، میرے سرکار کو معلوم بھی تھا۔ میرے سرکار نے دعا نہیں کی، سرکار چاہتے تھے یہ بول سکتے تھے اللہ میرے بچے سے شہادت کو ہٹا دے تو ہٹ سکتی تھی، مگر سرکار نے نہیں کہا۔ کیوں؟ جو چیز باقی تھی اسماعیل کے خون کی یہ پورا کرنا تھا۔ لہذا حضور نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ میرے حسین کو صابر بنا لے، میرے حسین کو شاکر بنا لے یا اللہ۔ تو شہادت کو ٹلنے کی دعا حضور نے نہیں کی، کہ حضور کو معلوم تھا کہ شہادت ہونے والی ہے، امام حسین کو معلوم تھا کہ شہادت ہونے والی ہے، خاندان کے بچے کو معلوم تھا کہ شہادت ہونے والی ہے نا دوستو بزرگوں۔ کیوں یہاں پر کٹنا اور ہے، کٹانا اور ہے۔ مصر کے عورتوں کے انگلیاں کٹے، کٹائی نہیں کٹے، بے ہوشی میں کٹے، بے اختیاری میں کٹے۔ جمال یوسفی کو دیکھتے ہوئے مصر کی عورتوں نے پھل کے ساتھ انگلیاں بھی کٹ رہے، ہوش نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں کٹنا نہیں تھا، کٹانا تھا۔ بچہ ہوش میں تھا، شوق میں تھا، ذوق میں تھا۔ یہ کہتا چاچا مجھے اجازت دے دو، ماموں اجازت دے دو، پھوپھی اجازت دے دو، ہمیں کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے، نانا کو کیا منہ دکھائیں گے، ابا کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمیں حکم دو، ہمیں اجازت دو کہ ہم اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن منہ دکھانے کے قابل بن جائے۔ تو یہ کٹنا نہیں تھا، یہ کٹانا تھا۔ کیونکہ دوستو بزرگوں مصر کی عورتوں کے تصور میں جمال یوسفی تھا تو ان کو ہوش نہیں تھا۔ کربلا کے بچے میں جمال مصطفیٰ تھا، جمال مصطفیٰ تھا۔ حضور کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بولے کب ہم شہید ہو جائیں، کب نانا جان سے مل جائیں۔ تو بچہ ہوش میں سر کٹا رہا تھا۔ یہ کٹانا تھا میرے دوستو، کٹنا نہیں تھا۔ تو واقعات کربلا میں ٹریجڈی تو بہت ہوتی ہے۔ ایک بڑی ٹریجڈی جو اس دن ہمیں محسوس ہوتی ہے، اپنے تو اپنے رائے بھی۔ حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عاشق رسول، ان کی شادی ہو کے 17 دن ہوئے۔ ماں نے کہا بیٹا کربلا کے میدان میں آل رسول بے یار و مددگار پہنچے ہیں، بیٹا اگر تو میرے دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو جا کربلا میں تیرا سر کٹا گیا۔ 17 دن کا نوشہ جس کی نہ ہلدی مہندی ابھی تک ہاتھ سے نہ نکلی ہو، فوری گئے بیوی سے کہتے ہیں اے 17 دن کی دلہن، تیرا حق تو ضرور ہے، تجھے میں بعد میں قبولیا ہوں، تیرے سے پہلے کسی اور کو قبول چکا ہوں، اب مجھے امتحان ہے اس کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو مان لیا ہے، آج ان کی آپ ہے نا کربلا میں ہے، میری ماں کا حکم ہے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو جا کربلا کے میدان۔ تو بیوی بھی کیسی بیوی نے کہا میرے شوہر سرتاج آپ کو اجازت دیتی ہوں ایک شرط پر۔ انہوں نے کہا کہ مہر بھی تو تیرا مجھے دینا ہے، معاف کر لے۔ بلے میرے مہر بھی اسی وقت معاف ہوگا یہ جب تمہیں وعدہ کرو جب تم شہید ہو جائیں گے میں قیامت کے دن ناز کروں گی کہ شہید کی بیوی کہلاؤں گی، مگر ایک شرط ہے جنت میں تم اکیلے نہیں جانا، جنت میں جانا تو مجھے ساتھ لے جانا، جس دن لے جائیں گے اس دن میرا مہر معاف ہو جائے گا۔ یہ شرط رکھے
تو وہب بن عبداللہ کلبی ان کی ماں بیوی امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار اجازت تو ماں نے دیا ہے, اجازت تو بیوی نے بھی دی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ جنت میں اکیلا نہ چلا جاؤں, جنت میں جانا تو اسے ساتھ لے کے جاؤں, یہ وعدہ ہے. سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, آپ نے کہا الحمدللہ ویسا ہی ہوگا. تو اس کے بعد میں وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی اجازت لے کے لڑنے کے لیے جاتے ہیں, دشمنوں سے لڑتے ہیں, یزیدیوں سے لڑتے ہیں. لڑتے لڑتے جبکہ آپ کا جسم پورا طرح خون میں لت پت ہو چکا تھا, جلی ہو چکا تھا, آ کے ماں سے کہتے ہیں کیا امی جان کیا تمہاری دودھ کا حق ادا ہو گیا؟ امی کہتے ہیں نہیں بیٹے, ابھی میرے تمناؤں کی معراج نہیں ہوئی, ابھی میری خواہش پوری نہیں ہے. جب تک تیرا سر تن سے جدا نہیں ہوگا میرے دودھ کا حق ادا نہ ہوگا. دوستوں کیسی ماں ہوگی 17 دن کے نوشا کو یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو تیرا سر کٹانا ہوگا دین کے لیے. تو لہٰذا دوستوں بزرگوں پھر وہ جاتے ہیں. وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہیں, لڑتے 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 شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ آپ کے سر کو لے کر لوگوں نے دیا تو ماں بھی دیکھ لی, ماں کی ممتا روتی رہی. تو بعد میں ان کی بیوی کی گود میں ان کے سر کو ڈالا گیا. تو بیوی بھی اپنے شوہر کی محبت میں روتے روتے آنسو بہاتے ہیں. آنسو کے قطرے شوہر کے چہرے پہ جب پڑتے ہیں, جو خون سے لت پت تھا, مٹی سے لت پت تھا, وہ دھل جاتا ہے. تو گویا شوہر کا چہرہ جب بیوی کے سامنے آتا ہے تو بیوی بھی ناز کرتی ہے اللہ میں کتنی تقدیر والی ہوں, یہ شہید کی بیوی کہلاؤں گی. سینے سے لگا کے وہ بھی دم توڑ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بڑی المیہ ہے, یہ بڑی ٹریجڈی ہے جو دوستو بزرگوں اپنے تو اپنے پرائی نے بھی آل رسول کے لیے قربانیاں دیے ہیں. دوستو بزرگوں, اور آل رسول کے لیے قربانی دینا یہ معمولی بات نہیں. جس دن امام حسین پیدا ہوئے اسی دن حضور کے یہاں ایک بچہ بھی تھا, ہے نا, حضرت ابراہیم, قاسم ابراہیم نا, 2 بچے. سرکار اپنے لقتی جگر کو بھی گودے بٹھائے ہیں, حسین کو بھی گودے بٹھائے ہیں. تو اللہ حکم بھیجتا جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہو کہ تمہارا لڑکا چاہیے کیا؟ اسے دونوں میں سے ایک مجھے چاہیے. اللہ کے دونوں میں سے مجھے ایک چاہیے. کسے دینا چاہتے ہیں؟ حضور سوچتے ہیں اگر میں کہوں کہ امام حسین کو لے لو تو میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھے گا, بہتر ہے جبریل میرے لقتی جگر کو لے لو مگر حسین کو چھوڑ دو. تو معلوم کیا ہوا, حسین کے لیے, آل رسول کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دینا یہ سنت رسول ہے کہ حضور نے کہا کہ میرے بچوں کو لے لو مگر حسین رہے گا. لہٰذا دوستو کربلا کے میدان میں اپنے تو اپنے غیروں نے بھی حق ادا کر دیا آل رسول کے لیے. تو میرے دوستو میرے بزرگوں کہ دیکھیے امام حسین کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے. یہ کسی سے نہیں پوچھا جائے. صحابہ سے پوچھیں گے کہ آل رسول کا مرتبہ تمہاری نظر میں کیا ہے, کیا اس تاریخی واقعے کو بھلا دو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لگتے ہی عبداللہ بن عمر, یہ بچے امام حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے امام حسین بچے کہتے ہیں کہ تو بھی میرا غلام, تیرا بابا میرا غلام. تو بچے جا کر, ہے نا, بچے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق سے کہا کہ ابا حسین کہتے ہیں کہ میں بھی ان کا غلام ہوں, تم بھی ان کے غلام. ایسا بولے, چل بیٹا پوچھیں گے. آنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے پوچھا, اے شہزادے تم نے میرے بچے سے کیا کہا؟ ہاں میں نے کہا تم بھی میرے غلام, تمہارا بابا میرا غلام. بولے ہیں تو ذرا لکھ بھی دے بابا, ذرا لکھ بھی دے. تو گویا امام حسین نے لکھ دیا تو بھی میرا غلام, تیرا بابا میرا غلام. دوستو قربان جائے گا ایک جنتی نوجوان, جنتی نوجوانوں کا سردار, اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا تو بھی میرا غلام, تیرا بابا میرا غلام. تو فاروق اعظم نے وہ چیٹی سیٹ پہ رکھ کے جھومنے لگے, میں کتنا تقدیر والا ہوں. اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے, بھروسہ ہے تو اس نسبت پہ ہے کہ جنتی نوجوان نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان کا غلام. تو دوستو بزرگوں امام حسین کا کیا مقام مرتبہ ہوگا جو فاروق اعظم جیسی ہستی جن کی نیکیاں حضور نے کہا آسمان کے تاروں کے برابر ہے, آسمان کے تاروں کے برابر نیکی رکھنے والے فاروق اعظم بھی نیکیوں پہ ناز نہیں کر رکھے ہیں بلکہ نسبت حسین کی غلامی پہ ناز کرتے جا رکھے ہیں. تو لہٰذا دوستو بزرگوں اسی وجہ سے حضور نے کہا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی میرے حسین سے محبت کر. اتنا ہی نہیں, جو بھی میرے حسین سے محبت کرتا اس سے بھی تو محبت کر. اللہ اکبر. حضور نے نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے سے بھی محبت کرو, تو بھی محبت کر. حضور نے کہا میں حسین سے محبت کر رہا ہوں, تو بھی محبت کر. اور جب میرے حسین سے محبت کرتا اس سے بھی تو محبت کر. یہ حدیث ہے. تو لہٰذا دوستو بزرگوں ہم اہل سنت و جماعت والے بڑے مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت دل میں ڈالی.
آل رسول کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے. تو گویا کسی کی مجال نہیں تھی کہ امام حسین کو شہید کرے. مین مقصد یہی تھا کہ حسین نے دین کے لیے شہادت کو قبولا تھا. جب تک دین رہے گا میرا حسین بھی زندہ جاوید رہے گا. ارے دوستو بزرگوں، اسی وجہ سے شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کے بعد تو ہر کربلا تو آتی ہی رہتی ہے. ہر دور میں واقعات کربلا کے روپ بدلے ہوئے ہیں. جہاں بھی اسلام کو ختم کرنے کا پلان ہے سمجھو وہ کیا ہے، کربلا کا ایک پرتو ہے، یزیدیت ہے، روپ بدلا ہوا ہے. جتنے بھی کافر مشرک منافق ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کو ڈھایا جائے، اسلام کو کمزور کیا جائے، دین کو کمزور کیا جائے، دین کی سنتوں کو مٹا دیا جائے. تو یزید ہے نا دوستو. خیر وہ تو دور کی بات ہے. کربلا کا بچہ پوچھیں گا قیامت کے دن ہم نوجوانوں سے کہ ہم نے اپنے دور میں دین کو خون کی ضرورت تھی تو خون دیا، تمہارے دور میں تم نے کیا دیا؟ تو دوستو آج اسلام کو خون کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو تمہاری حرکت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے. اتنی حرکت کرو کم سے کم دین کے معاملے میں پسینہ ہو جائے. آج تمہارے پسینے کی ضرورت ہے. ہمارے دور میں خون کی ضرورت ہے، ہم نے خون دیا. تمہارے دور میں پسینے کی ضرورت ہے. ذرا دین کے معاملات میں جد و جہد کر کے پسینہ تو بہاؤ، آدھی رات کو اٹھ کے قوم کے تعلق سے رو رو کے آنسو تو بہاؤ، تاکہ قیامت کی دن ہم بولے یا اللہ تیرے دین کی تو فکر کر کر کے ہم نے تو رو لیا تھا، خستوں میں تو رو لیا تھا، آنسو تو ہم نے بہایا تھا، پسینہ تو بہایا، جتنا ہم سے ہو سکتا اتنا ہم نے کیا تھا. اگر دین کی فکر ہی نہیں ہے، دین کا خیال ہی نہیں ہے، دین کا احساس ہی نہیں ہے کہ کیا حیوان بن کے جینے میں کیا فائدہ، کربلا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے جب تک کہ ہم دین کے لیے کچھ کام نہ کریں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سر کٹانے والی بات تو دور ہے، ارے کم سے کم شیطانی خیال کو تو کاٹ، نفسانی خواہشات کو تو کاٹ. خیالات یزیدی ہیں، ارادے یزیدی ہیں، احساسات یزیدی ہیں. سر کٹانے کی بات دور کی ہے. ارے آج کے دور میں کم سے کم باطل خیالات کو تو قربان کر دے، باطل احساسات کو قربان کر دے، خواہشات نفسانی کو قربان کر دے، ہے نا. نبی کی تعلیم کے تابع اپنی زندگی کو نبھا لے. جب تک نبی کی تعلیم کو اپنائے گا نہیں، اپنے خواہشات پہ چلے گا، اس کا مومن بننا مشکل ہے. پیارے آقا کی حدیث ہے. اس واسطے دوستو بزرگوں، سر کٹانے کی باتیں دور کے ہیں. آج ہم اپنے خیال کو تو کاٹیں، اپنے ارادے کو بھی کاٹیں، ہر اس خیال کو کاٹیں جو اللہ رسول سے دور کرتا ہے، ہر اس خواہش کو قربان کریں جو اللہ رسول سے دور کرتی ہے. ایسی خواہش کرو، ایسا خیال کرو، ایسے ارادے کرو جو اللہ رسول کے قریب کر دے، اللہ رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے. ایسے خیالات کریں. تو واقعات کربلا کا ہے نا واقعہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں جیے تو حق کے لیے، مریں بھی تو حق کے لیے. حقی کا ساتھ دے، حق پر رہیں، حق پر مریں. یہ سنت حضرت امام حسین ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں، حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ کام کریں جو امام حسین کو پسند تھا. تو امام حسین کی پسندیدہ محبوب مشغلہ میرے حسین کا کیا تھا؟ وہ تھی نماز تھی. کربلا کے میدان میں حسین نے سجدے میں سر دے دیا تو امام حسین کی خواہش پوری کیا تھی؟ نماز تھی. تو گویا دوستو بزرگوں، جب مدینہ چھوڑے تو میرے حسین نے صبر کیا. جب سر کٹایا ہے نا تو گویا دوستو نماز میں کٹایا. تو آج ہمنا بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے، صبر بھی کرنا ہوگا اور نماز کی بھی پابندی کرنی ہوگی. تو امام حسین کو راضی کرنے کے لیے باطل خیالات، فاسد خیالات، یزیدی خیالات، یزیدیت کو ہمارے اندر سے نکالنا ہوگا، ہے نا. یہی پیغام، یہی شعور کربلا کا واقعہ دے رہا ہے. حق کا ساتھ دے، باطل کا ہمیں بیکاٹ کرے، ہے نا. اگر ہم باطل کا ساتھ دیں گے یزید خوش ہو جائے گا، حسین ناراض ہو جائیں گے. لہٰذا دوستو بزرگوں، قیامت کی صبح تک حق و باطل کی جنگ ہوتی رہیں گی. یزیدیت بھی رہیں گی، حسینیت بھی رہیں گی. یزیدیت روپ بدل کے آتا ہوگا، کسی نہ کسی روپ میں آتا ہوگا. اس کا منشا یہی ہوگا کہ دین کو ختم کیا جائے، سنتوں کو مٹا دیا جائے. تو ہمیں کوشش کریں دوستو بزرگوں، جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہم جتنا اپنے سے ہو سکتا اتنا نبی کی سنتوں کو زندہ رکھیں، نبی کی تعلیمات کو زندہ رکھیں، نبی کے احکامات کو عام کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں وہ کربلا والوں کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں گے. ورنہ دوستو خالی آئے کھائے پیے عیش کر کے مر گئے تو یہ حوانی زندگی ہوگی. بہتر یہی رہے گا، اللہ رسول کو منہ دکھانا چاہتے ہو، امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے دوستو بزرگوں آج سے فیصلہ کرو. سر دینے کے ٹائم پر سر دیں گے. آج ہم خیالات کو دیں گے، خیالات کی قربانی کریں گے، خواہشات کی قربانی کریں گے. اللہ رسول کے لیے وہی خیال کریں گے جس میں اللہ کی رضا.
اتنا بھی کر لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا سے سبق ملتا رہے گا۔ اور میں نے پہلے بتا دیا جتنے بھی دنیا میں تحریکیں چلے، جتنے بھی واقعات ہوئے، ہم کسی کو یاد نہیں رکھتے ہیں، مگر جب بھی محرم آتا ہے تو امام حسین کی یاد آتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے لیے نہیں قربانی دی، دین کے لیے قربانی دی ہے۔ جب تک دین رہے گا امام حسین بھی زندہ رہے گا۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا